قائد انقلاب ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی وطن آمد کے وقت حکمرانوں نے کیا طرز عمل اپنایا، اس کا نظارہ پوری پاکستانی قوم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کر چکی ہے۔ 23 جون 2014 قائد انقلاب کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر صبح تقریباً 8 بجے آمد کے پیش نظر ملک بھر سے لاکھوں عوام پاکستان اپنے محبوب قائد کے استقبال کے لیے 22 جون سے ہی اسلام آباد کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔ حکومت 17 جون میں ناج القرآن سیکریٹریٹ اور رہائش گاہ قائد انقلاب پر ریاستی جبر و دہشت گردی کے باوجود ندامت و شرمندگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر طاقت کے ذریعے عوام کی آواز کو روکنے کی کوششوں میں مصروف عمل نظر آئی۔ اس استقبال کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ کارکنان کو اسلام آباد جانے سے روکنے کے لیے نہ صرف ملک بھر سے کارکنان کی گرفتاریاں شروع کر دیں بلکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کو جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ بڑی تعداد میں پولیس تعینات کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ کارکنان 22 جون کی پوری رات اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف جانے کے لیے مکمل کوششیں کرتے رہے۔ ایک طرف موٹر وے جی ٹی روڈ پر قافلوں کا آگے بڑھنے سے روکا جا رہا تھا اور دوسری طرف موٹر وے اور جی ٹی روڈ سے لنک دیگر شہروں سے آنے والی سڑکوں کو بھی بلاک کر کے کارکنان کے قافلوں کو ریاستی جبر کے ذریعے روکا جا رہا تھا۔ ان تمام رکاوٹوں، ہتھ کنڈوں اور ریاستی جبر کے باوجود کارکنان پولیس کی لاٹھی چارج اور آنسو گیس چیلنگ کی بچھاڑ میں تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ایئرپورٹ کے قریب پہنچ گئے۔ پولیس نے حکمرانوں کے کہنے پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، مگر کارکنان کے حوصلوں، جذبوں اور جرأت نے ان تمام مظالم کو شکست فاش دے دی۔ قائد انقلاب کینیڈا سے لندن، لندن سے دبئی اور دبئی سے اسلام آباد کی طرف 3 دن سے محو سفر تھے۔ ہر آنے والا لمحہ حکمرانوں کو اپنا آخری لمحہ محسوس ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ صرف قائد انقلاب کی ملک پاکستان میں واپسی تھی۔ ابھی انقلاب کے لیے فائنل کال نہیں دی گئی، مگر حکمران اس عوامی استقبال سے ہی اتنے بدحواس ہو چکے تھے، نہ صرف ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے بلکہ حکومتی وزراء کے منہ سے غصے سے جھاگ بھی نکل رہی تھی۔ نام نہاد وزیر اعظم سے لے کر پنجاب کی صوبائی حکومت کے جملہ ذمہ داران کو کچھ بائی نہ دے رہا تھا۔ کبھی ریاستی جبر کے ذریعے عوام کو اسلام آباد ایئرپورٹ آنے سے روکنے کا حکم دیتے اور کبھی دوسری حکمت عملیوں پر غور شروع کر دیتے۔ بالآخر صبح 8:30 بجے قائد انقلاب کو لے کر آنے والے جہاز کا اسلام آباد ایئر ٹاور کے ساتھ رابطہ ہوا۔ حکومت نادانی، بدحواسی اور فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس طیارہ نے ایئرپورٹ کے ارد گرد مسلسل 8 چکر لگائے اور اسے لینڈ کرنے کی اجازت نہ مل سکی، اور بالآخر انہوں نے جہاز کو لاہور کی طرف جانے کا حکم صادر کر دیا۔ یہ حکمرانوں کی طرف سے اس طیارہ کو ہائی جیک کرنا ہی تھا کہ ایک انٹرنیشنل پرواز کو بغیر کسی تکنیکی وجہ سے اس کے اصل مقام پر نہ اترنے دیا گیا۔ امارات ایئر لائنز کی یہ پرواز اسلام آباد سے جوں ہی ریاستی جبر، حکومتی ہائی جیکنگ کے نتیجے میں لاہور کی طرف محو پرواز ہوئی تو پوری قوم نے بے یک آواز اس حکومتی اقدام کو انتہائی افسوسناک اور شرمناک قرار دیا۔ اس اقدام نے حکومتی بدحواسی اور بخلاہٹ کو نہ صرف پوری پاکستانی قوم کے سامنے بلکہ عالمی سطح پر بھی بے نقاب کر دیا۔ لاہور اور گرد و نواح سے ہزاروں لوگوں نے اب لاہور ایئرپورٹ کا رخ کر لیا اور چند ہی لمحوں میں لاہور ایئرپورٹ پر بھی انقلاب، انقلاب، مصطفی انقلاب اور جرأت و بہادری طاہر القادری کے نعروں سے گونج بڑھ گئی۔ قائد انقلاب ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس حکومتی دہشت گردی اور ریاستی جبر پر احتجاج کرتے ہوئے طیارے سے اترنے سے انکار کر دیا۔ قائد انقلاب کے ہمراہ انٹرنیشنل و نیشنل میڈیا کے درجنوں نمائندے اور انٹرنیشنل این جی اوز کے درجنوں افراد بھی محو سفر تھے۔ وہ تمام بھی اس حکومتی اقدام کو انتہائی شرمناک قرار دیتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دے رہے تھے۔
کہ حکومت نے کس قاعدہ و قانون اور وجہ کے تحت ایک پرواز کو اپنی مقررہ جگہ پر لینڈ نہ کرنے دیا اور اپنے ہی ملک کے شہری کو وطن آمد پر ناحق روک رہے ہیں۔ 5 گھنٹے قائد انقلاب احتجاجاً جہاز میں ہی تشریف فرما رہے اور بالآخر ملک و قوم کو حکومتی جبر و دہشت گردی کے ذریعے مزید کسی سانحے سے بچانے کے لیے حکومتی سیکیورٹی پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دیرینہ دوست گورنر پنجاب محترم چودھری محمد سرور کی ذاتی حیثیت سے کی گئی درخواست پر ان کے ساتھ طیارہ سے باہر تشریف لے آئے۔ قائد انقلاب ڈاکٹر محمد طاہر القادری طیارے سے باہر آنے کے بعد اپنے تمام کارکنوں کے ہمراہ سب سے پہلے جناح ہسپتال پہنچے اور 17 جون پولیس فائرنگ کے باعث زخمی ہو جانے والے کارکنوں کی عیادت کی۔ جناح ہسپتال سے زخمیوں کی عیادت کے بعد قائد انقلاب منہاج القرآن سیکریٹریٹ پہنچے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین کارکنوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، جس کی توفیق سے میں اس دور کے ہنٹر اور مسولینی کی ریاستی دہشت گردی اور جہاز کو ہائی جیک کرنے کے اقدام کے باوجود خیر خیریت سے اپنے کارکنوں عوام کے درمیان اور اس دھرتی پر موجود ہوں۔ ملک پاکستان میں 20 کروڑ محروم اور مظلوم ماؤں بہنوں جوانوں کا مستقبل تاریک کر دیا گیا ہے۔ میں اس ملک کے ہر طبقہ کا مقدر بدلنے کے لیے میدان میں نکلا ہوں۔ عوامی تحریک کے کارکنوں نے اپنا خون دے کر انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب قوم کی باری ہے کہ وہ باہر نکلے۔ اور کیا قوم نے طاہر القادری کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس ظالم اور کرپٹ نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا۔ آنے والے اقساط میں بہت سے ایسے حقائق سے پردہ اٹھنے والا ہے جن سے پاکستانی قوم بالکل بے خبر